گئے۔ حضرت خالد ابن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مسلمانوں کی کمانڈر ان چیف کا عہدہ یہ سنبھالا، اور ان نے ایسی کمانڈ کی ہے آپ کو شاید تاریخ میں کہیں نہ ملے کہ خالد ابن ولید کسی جنگ میں پیچھے رہے ہوں۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی جنگ جو لڑی ہے وہ غزوہ موتا ہے۔ یہ اردن کے مقام پہ موتا وہ جگہ ہے جس پر 3 صحابہ مسلسل شہید ہوئے تھے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت خالد ابن ولید نے کمان ہاتھ میں لی اور اپنی 9 تلواریں توڑیں۔ یہ اس تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ جہاد کے دوران کسی کمانڈر کے ہاتھوں 9 تلواریں لوہے کی ٹوٹیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب خالد واپس لوٹے کہ اللہ پاک نے اپنی نیام سے نکلی ہوئی تلواروں میں ایک تلوار تجھے بنایا ہے، سیف من سیوف اللہ المسلول، تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان سے تھوڑی بہت خطا ہو گئی۔ وہ خطا یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے، حدیث پاک میں ہے، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن انہوں نے کہا سبحنا، ہم بے دین ہو گئے، حالانکہ ان بیچاروں کو سبحنا کا معنی نہیں آتا تھا کہ اس کا معنی بے دین ہونا ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہونا ہے۔ تو خالد بن ولید نے ان کے ساتھ جہاد کر ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ چل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا تھا، خالد کل قیامت میں اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ تھوڑی سی ناراضگی اختیار کی، پھر کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ جتنے اونٹ بنتے ہیں ان کے فدیے کے، جتنا ان کا خون بہا بنتا ہے وہ سارا جا کے میری طرف سے آپ ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطا کو اپنی طرف سے تلافی ادا کی، اور پھر دوسری جنگ کا موقع حضور نے فرمایا خالد پھر بھی آپ جاؤ گے، لیکن اب احتیاط کرنا، اب خیال کرنا۔ یعنی جو لوگ ناراضگی کی بات کرتے ہیں نا اللہ کے رسول سے ان کی، تو ان کو یہ بات بھی تو دیکھ لینی چاہیے کہ دوسرے موقعوں پہ بھی حضور علیہ السلام نے پھر بھی حضرت خالد کو بھیجا۔ ایک موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت خالد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جب داخل ہوئے تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جس کی آواز ہے؟ تو میں نے کہا خالد بن ولید ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا آدمی ہے، اللہ نے کیسے اس کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی یہاں بھی تعریف کیا۔ حدیث پاک کے مطابق جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں انتقال ہونے لگا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملات میں موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ابو بکر صدیق سے بیعت کی ہے اور مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں۔ یہ عراق، یہ سلطنت روم کی ابتدائی حصے، یہ یمن، یہ فلسطین، یہ شام، یہ اردن، یہ تمام ملک حضرت خالد بن ولید کی نوک تلوار پہ فتح ہوئے ہیں۔ 126 جنگ ان کی پوری زندگی کا حصہ ہے۔ 126 جنگیں، میں نے ایک روایت پڑھی میں حیران ہو گیا، وہ کہتے ہیں 226 جنگوں کی روایات میں ملتی ہیں، کسی جنگ میں شکست نہیں ہے، کسی جنگ میں شکست نہیں۔ ایک موقع پہ ایک جہاد میں جا رہے تھے تو دوران لڑائی ان کے سر سے جو خد تھا نا جسے جنگی ٹوپی کہتے ہیں وہ گر گیا، تو اس کو فوراً اٹھا کے سر پہ رکھا، پھر انہوں نے تلوار سے جہاد کیا، وہ بندہ بھاگ گیا۔ ایک صحابی نے ایک موقع پوچھا خیر تھی آپ ٹوپی بعد میں اٹھا لیتے؟ کہا چھوڑ یار کوئی بات نہیں ہے، جانے دے بات کو۔ ایک اور موقع ہوا تو اپنی ٹوپی اپنے خیمے میں بھول گئے، راستے میں اپنے قافلے کو روک لیا، کہا پہلے میں وہ ٹوپی لے کر آؤں۔ وہ لے کر آئے، سر پہ رکھی، پھر گئے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا یار یہ ایک راز ہے۔ کہا بتا دیں۔ کہا حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضور کے ساتھ حج کیا تو حج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جو سر کے بال منڈائے ان میں پیشانی کے بال اللہ کے رسول نے مجھے دیے تھے، تو میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا ہے، جس وقت یہ میرے سر پہ ہوتی ہے مجھے جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوتی، اسی لیے اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کمانڈر ان چیف رہے، حضرت عمر کے دور میں، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اس خیال کو توڑا کہ لوگوں اللہ پہ یقین رکھو، یہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی، یہ کیا ہے؟ تو عین اس موقع پہ جب حضرت خالد ابن ولید جنگ کے لیے تیار ٹھہرے تھے تو حضرت عمر نے یہاں سے خط بھیجا کہ خالد معزول ہے اور ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد کمانڈر ان چیف ہوگا۔ جو ان کے سپاہی تھے ان کو کمانڈر بنا دیا اور جو کمانڈر تھے ان کو سپاہی بنا دیا حضرت عمر نے۔ اب دیکھیں حضرت خالد کی اطاعت، عین جنگ کے موقع پہ یہ حکم آیا، اور یہ بھی لکھا کہ جس حالت میں خالد ٹھہرا ہو اس سے سر کی ٹوپی اتار لو، وہ جو کمانڈر والی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیار ٹھہرے تھے، ابو عبیدہ آئے اور حضرت عمر کا خط دکھایا، کہا سمعنا واطعنا، کہ مجھے قبول ہے۔ انہوں نے ٹوپی سر سے اتاری اور گلے میں پٹکا لٹکا دیا تاکہ پتہ چلے عہدے سے معزول ہو گئے۔
فوراً سر نیچے کیا، کہا پہلے بھی اللہ کے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لڑوں گا۔ اس سے حضرت عمر کا دبدبہ بھی سمجھ آتا ہے اور حضرت خالد کی اطاعت بھی سمجھ آتا ہے۔